الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، یعنی جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں اللہ کا کون سا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت ملتا رہے۔ اس کے علاوہ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور اس شخص سے فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور تمہارے رزق میں تنگی کا سبب یہی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی گھر میں تمہارے ہی ظلم سے روتی رہتی ہے۔ اے شخص، جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مرد کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ گھر، وہ شخص پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عورت کی تقدیر میں لکھی ہے اور روزی مرد کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ جو مرد اپنی عورتوں پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، یہ عورت میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہو، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی، کہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو تم نے چنا ہے۔ یاد رکھو، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی بغاوت، آنے والے وقت میں اس عورت کے جسم سے جو اولاد تمہیں نصیب ہوگی اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، یعنی پاک، صاف اور نیک عورت کی کیا نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے شوہر پر ناراض ہو یا غصہ کرے تو اس پر اسے محبت سے کیا کہنا چاہیے کہ میں تو پوری زندگی اپنی تمہارے ساتھ بتاؤں گا، اور یاد رکھنا کہ اپنے گھر کی برائی وہ کسی کے سامنے نہ کرے، اور اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرے کہ زمانہ اس پر فخر کرے۔ یاد رکھنا، ان خوبیوں کے مالک نیک ترین عورت ہیں، یعنی جن عورتوں میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ نیک عورت ہوگی، اور قیامت میں بھی اللہ پاک اسے سکون عنایت فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس روایت کے علاوہ قرآن و احادیث میں پاک عورت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر آپ کو نیک بیوی کی مختلف خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تمام لڑکیاں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مال کی حفاظت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کہ جب اسے شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، اور اپنی جان اور مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے۔
عورت کی محبت میں حقدار سب سے زیادہ اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت میں شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر پائے گی جب تک وہ اپنے شوہر کا سارا حق ادا نہ کر دے۔ تمام مسلمان عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب نے مردوں کو 1 سے زیادہ اور 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، وہ رب ہم سے زیادہ ہماری مصلحتوں اور ضروریات سے واقف ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں کہ صرف اسی مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے جس کی اہلیہ، جس کی عورت بانجھ ہو یا کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جائے۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے لیے جو 1 سے زیادہ بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے عام اجازت دی ہے۔ لہٰذا جو عورتیں مردوں کے دوسرے نکاح میں رکاوٹ ڈالتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو مضبوط اور قائم رکھنے والی چیز دونوں میں باہمی الفت اور محبت اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ ایثار اور قربانی ہے، لیکن اگر کبھی اس تعلق میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں تو اسلام اس کے لیے راستے بھی تجویز کرتا ہے۔ مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے اصلاح احوال کے لیے گھر کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر عورت مرد کے حقوق کی ادائیگی سے اجتناب کرتی ہے یا اس میں کوئی کمی پیشی کرتی ہے یا خود سری اور بغاوت پر اتر آتی ہے تو ایسی صورت میں اسے نصیحت کی جائے اور ہر طرح سے سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے۔ اگر یہ طریقہ کارگر ثابت نہ ہو تو پھر عورت کو بستر پر تنہا چھوڑ دیا جائے، یعنی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس سے تعلق توڑ لیا جائے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات نے جو ترقی بتائی ہے ان میں ہمارے لیے بڑے ہی فائدے ہیں۔ اگر یہ نسخہ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو پھر ہلکی مار مارنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، لیکن چہرے پر مارنا سختی سے منع ہے، اور ایسی ضرب، ایسی مار جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا زخم آ جائے اس کی بھی ممانعت ہے۔ یہاں مارنے سے مراد دراصل ایسی ہلکی پھلکی سزا ہے جو عورت کی انا کو مجروح کرے، اصلاح کی طرف مائل کرنے میں مدد دے۔ جو لوگ اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عورتوں کو گالی گلوچ اور زد و کوب کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ ہرگز اچھے لوگ نہیں۔ آخری چیز جس کی ہدایت اس کے بعد کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی طرف سے منصف مقرر کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ دونوں فریقون کے درمیان دلائل سننے کے بعد حق اور انصاف کے مطابق فیصلے کریں۔ کسی مرد کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ عورت کو لٹکائے رکھے، نہ طلاق دے اور نہ ہی اس کے حقوق ادا کرے۔ یاد رہے کہ جو لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ سخت گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک اہم ہدایت اس باہمی تعلق کو جوڑے رکھنے کے لیے یہ بھی کی گئی، کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ حدیث مبارکہ میں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کسی عورت کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو تو اسے معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کوئی دوسری پسندیدہ صفت بھی تو اس میں ہو سکتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ بعض مرد حضرات عورتوں کی کمزوریوں پر تو خوب نظر ڈالتے ہیں لیکن اپنی سیاہ کاریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بھی سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے عورتوں کا ہر طرح سے خیال کریں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔